बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं खैर खैरियत से होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बखैर व आफियत रखे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बखेरता रहे, आमीन। कुछ दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में आज हाज़िर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेशन पर मौजूद नहीं था। आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, जिसकी मैंने पहले भी माज़रत की थी और दोबारा माज़रत कर रहा हूँ। और मेरी एब्सेंस में जहाँ पर काफ़ी वाक़यात नमूदार रूनुमा हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हम उसका फर्दर जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। शुक्रिया। तो आज का मौजू है अदालतों की जानिब से दी गई वो सज़ाएँ जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को दी गई हैं। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, मैं सिर्फ बुशरा बीबी के बारे में बात करूंगा, जिनको तोशाखाना केस में इमरान खान का को अक्यूज़ होने की हैसियत से 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब आज का जो मौजू है मेरा, हम इस बात का खोज लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी डियारा जेल में आई, उनको जेल में बंद कर दिया गया और पीटीए के हलकों में और उनके जो हमदर्द हैं उनमें एक शोर और हलगला मच गया और वो क्या कहते हैं कि एक करंट सा दौड़ गया, उनमें एक बिजली सी दौड़ गई, उनमें एक नई कुव्वत और नया वल्वला और जोश आ गया कि देखें जी, एक खातून होकर बुशरा बीबी ने अपने आप को खुद जो है ना वो हुकाम के हवाले किया है और वो खुद ही गिरफ्तारी देने के लिए आई है। और बुशरा बीबी का मुवाजना बेनज़ीर भुट्टो शहीद से किया जाने लगा। लेकिन आपको पता है कि कहाँ बुशरा बीबी और कहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद, क्योंकि बेनज़ीर शहीद के दौर में भी यही होता था कि वो तो जब भी उनको सजाएँ हुई हैं वो मौजूद भी हुए हैं, वो हर अदालत में गए हैं, हर पेशा भी अपनी भुगती है, अदालतों की समात भी बाकायदगी से अटेंड करती रही है और जो कुछ उनके साथ होता रहा वो करती रही। पुलिस अगर उनके पास गई उनको पकड़ने के लिए तो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। सिमिलरली जरदारी साहब थे, 14 साल से भी ज़्यादा अरसा वो जेलों में रहे। लेकिन जो जरदारी साहब का इशू है, हम मानते तो नहीं हैं, लेकिन हम इसमें जरदारी साहब की फेवर नहीं करते कि वो वाकई बेगुनाह होंगे। हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि शायद हो सकता है कि वो कसूरवार हों, उन्होंने वो कुछ किया हो या वो कुछ उतने लेवल पर ना किया जितना उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियाँ की हों, लेकिन बेनज़ीर साहबा को कमज़ोर करने के लिए, उनके आज़म हौसले को तोड़ने के लिए जरदारी साहब को टारगेट किया जाता था और उनको निशाना बनाया जाता था, जिसकी वजह से जरदारी साहब बेचारे को 14 साल से भी ज़्यादा, 14.5 साल मेरे ख्याल में जेल में रहना पड़ा। मगर जरदारी साहब जिस तरह पाए इस्तकामत का मुजाहरा किया उन्होंने और जिस तरह वो साबित कदमी के साथ बेनज़ीर भुट्टो के साथ डटे रहे और उनकी इसी इस्तकामत और इसी आज़म हौसले की वजह से बेनज़ीर साहब अभी ना झुकी, ना बिकी, ना टूटी, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो हम सफ़र है वो उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा हुआ है। और होता यह है कि अगर आप किसी मुसीबत में हों और आपका साथी, आपका हम सफ़र, आपका शौहर, आपकी बीवी या जो भी आपका करीबी बंदा है वो अगर आपके साथ खड़ा रहे तो हमेशा इंसान को हौसला मिलता है और वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में खंदा पेशानी और आज़म हौसले के साथ बर्दाश्त करता है। और यही हाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था कि जरदारी साहब हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे, आज़म हौसले के साथ एक चट्टान की तरह उनके साथ डटे रहे और उसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो भी साबित कदम रही और वो अपना एक मुकाम बना गई। तो अब सिमिलरली बुशरा बीबी की मिसाल जो है ना इसी तरह दी जा रही थी। जो इनका मीडिया है, सोशल मीडिया पीटीआई का, कि पहले दिन जैसे कि जी बस बुशरा बीबी को तोड़ने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन वो डट गई और वो अड़ गई और डट गई और मैदान में आ गई और खड़ी हो गई, साबित कदमी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपने आप को हुकाम के हवाले कर दिया, लो जी मुझे गिरफ्तार करो, जेल में डालो। तो ये तो पहला इम्पैक्ट था उनकी सज़ा के बाद। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ और जब इन चीज़ों की खोज लगाई गई, इसके आपको पता है कि बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे जो किसी की एक एक मूव को, एक एक कदम को, ख़ास तौर पर सियासतदानों का एक एक कदम को देखते हैं, एक एक मूव को उनको देखते हैं और फिर उसकी खाल उतारते हैं, बाल की खाल जिसको उतारना कहते हैं, वो बाल की खाल उतारते हैं और जो सच होता है वो किसी हद तक सामने लेकर आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो ऐसे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो फिर बाद में पता चला कि एकदम बुशरा बीबी जो है वो जेल से गायब हो गई हैं और उनको बड़ी गाला पहुँचा दिया गया है।
تو اس بات پر بہت ہی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے، یہ تو کسی ڈیل کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ جیل میں پہنچایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو دوسرے دن ہی بنی گالا پہنچا دیا گیا اور بنی گالا کو جو ہے سب جیل کا درجہ دے دیا گیا. ہاؤ اٹ از پاسبل، کیا ہوا بیچ میں، ہوا کیا؟ تو جب اس بال کی کھال اتاری گئی اور جب ہمارے صحافی ذات انویسٹیگیشن شروع کی تو یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جیل میں جانے سے پہلے بشرا بی بی کی کسی بہت ہی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی. اس شخصیت کا نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس اہم شخصیت کا نام سامنے آ جائے، اور اس اہم شخصیت سے ملاقات کے بعد ہی وہ جیل میں گئی اور پھر ان کو جیل سے نکال کر ان کے گھر، عمران خان کا جو گھر ہے بنی گالا میں، وہاں پر پہنچا دیا گیا. تو آپ کہنے کو تو وہ بنی گالا ایک جیل کا درجہ دے دیا گیا، وہ وہاں پر محصور ہے، وہاں پر بند ہے، وہاں پر قید ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر قید کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی قید ہوتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتی، باقی تو ساری سہولتیں آپ کو موجود ہوتی ہیں. آپ اپنا بیڈ روم استعمال کرتی ہیں، آپ اپنے طریقے سے کھانا پکاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ 2 خواتین گارڈ ہوں گی میرے خیال میں وہاں پر جو ان کی حفاظت پر مامور ہوں گی، اور وہ باہر نہیں جا سکیں گی. دس از دا اونلی تھنگ کہ اس کو جیل کا درجہ دیا جاتا ہے. نام کی جیل ہوتی ہے، باقی تو سب کچھ گھر میں ہوتا ہے. گھر میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کے اوپر تو عمران ریاض خان جو ہے، عمران خان کے جو دست راست بھی ہیں، ان کے خاص دوست ہیں عمران ریاض خان سے ہر شخص بخوبی واقف ہے، جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تضاد کیوں کہ پی ٹی آئی کی جو دوسری خواتین ہیں وہ تو اڈیالہ جیل میں پڑی ہوئی ہے اور بشرا بی بی کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے. تو یہ قول و فعل کا تضاد کیوں ہے اور یہ دونوں کے درمیان فرق کیوں ہے؟ جب ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو جو واقف حال ہیں یا رازدان لوگ ہیں یا جو رازوں کی دنیا کو جانتی ہیں یا جو اندرون خانہ جو رازداری کی باتیں ہو رہی ہیں ان تک جن کی پہنچ ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی ڈیل کی نشانی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیل بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہی ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن جو بھی ہے ایک ڈیل ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں بشرا بی بی کو اس میں بنی گالا لے جایا گیا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بشرا بی بی کی حد تک ڈیل ہو رہی ہے تو پھر بشرا بی بی کو یہ سہولتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیا ماضی میں کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے جو افواہیں اڑ رہی تھی اور یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہے اور بشرا بی بی جن چیزوں کا انکشاف کرے گی تو دنیا محو حیرت ہو جائے گی، حیرت زدہ رہ جائے گی، تو کیا اس بات میں صداقت تھی؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ یہ ڈیل صرف بشرا بی بی کے ساتھ کی جا رہی ہے تو پھر وہ باتیں سچی لگتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیلیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور بشرا بی بی اور کیا دے سکتی ہیں؟ اطلاعات ہی دے سکتی ہے نا، اس طرح کی انفارمیشن دے سکتی ہے جو عمران خان کے خلاف جائے گی. ویسے تو اب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عمران خان آلریڈی سزا یافتہ ہو چکے ہیں. ایک نہیں بلکہ 2 مقدمات میں ان کو سزا مل چکی ہے، ایک میں 10 سال، ایک میں 14 سال، اور تیسرا مقدمہ بھی شاید آنے والا ہے اور 1-2 دن میں شاید اس میں بھی ان کو سزا ہو جائے. یہ بات کی بات ہے کہ وہ سزا کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے، وہ سزا ختم کی جاتی ہے، اس میں ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، دیٹ وی آر کیپنگ اسائڈ دوز تھنگس. تو اب بشرا بی بی کو جو سہولتیں ملی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب پوری دنیا کے جو ہمارے پاکستان کے خاص طور پر جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، صحافی بھائی ہیں ہمارے، وہ اسی چیز کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف اسپیکولیشنز ہیں، لوگوں کی جو ہے آراء ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب یہ پتہ چل جائے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی تھی. تو جب ملاقات ہوئی اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے وہاں پر جیل بھیجا گیا، اور ملاقات کے بعد جیل بھیجنے کے بعد پھر ان کو لیا گیا، اڈیالہ سے ان کو منتقل کر دیا گیا وہاں بنی گالا کے گھر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کسی حد تک تو راضی ہو گئی کہ وہ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو جو وہ دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا اس کے اوپر جو مقتدر حلقے ہیں، جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، کیا اس کے لیے ایگری ہے تو تبھی بشرا بی بی کو وہاں سے منتقل کیا گیا، جیل سے نکال کر ان کو گھر میں بھیج دیا گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بشرا بی بی جو کچھ دے رہی ہیں وہ کس حد تک حکومت کے جو ہے نا وہ کام آتا ہے اور کس حد تک حکومت اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کر سکتی ہے. یہ باتیں اگر ایسی ہیں تو چند دنوں کے بعد باہر آ جائیں گی. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ جو ہے نقطہ نظر ہے کہ یہ ڈیل جو ہے عمران خان کے بہاف پر بشرا بی بی کر رہی ہے. تو کیا اگر عمران خان کے بہاف پر بشرا بی بی ڈیل کر رہی ہیں اور عمران خان کو بھی ریلیف ملنے والا ہے تو کیا عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ اب یہ ایک اور نقطہ نظر لوگوں کے سامنے ہے اور یہ ایک اور سوال ہے جو لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے اور اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے. عمران خان کے ساتھ اگر ڈیل کرنی ہے تو اس کی صرف ایک ہی ڈیل ہوگی اور دیٹ از کہ عمران خان صاحب ہیز ٹو
go out of the country, or now for how long he has to be there out of country, then they have to decide. جو مقتدر حلقے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے عمران خان کو باہر رکھا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی شرائط جو ہوگی بہت کڑی ہوں گی. جیسے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے 10 سال کے لیے, وہ انکار کرتے رہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ڈیل سامنے آ گئی جب شہزادہ مقررین اور ایک دو اور جو ہے نا وہ شہزادے سعودی عرب سے آئے, اور انہوں نے جہاں پر آ کے پاکستان, اور وہ رفیق الحریری جو تھے انہوں نے جو جہاں پر آ کے وہ جو معاہدہ تھا وہ پاکستان میں آئے, اور وہاں پر معاہدہ سب کے سامنے انہوں نے رکھ دیا کہ یہ معاہدہ ہے, اور اس کے تحت یہ 10 سال کے لیے گئے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک وہ سیاست کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے, اور حکومت پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اور 10 سال تو نہیں, لیکن بہرحال جتنے سال سعودی عرب میں رہے نواز شریف صاحب نے اس معاہدے کی پابندی کی, اور کسی قسم کا جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. تو کیا عمران صاحب بھی کوئی اسی قسم کے معاہدے کر کے باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر ایسی بات ہے تو میں ایک بات تو یہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے یہ بہت اچھا کر رہے ہیں, جان بچا رہے ہیں اپنی, ورنہ ان کو شاید جہاں پر رگڑ دیا جائے, آلریڈی ان کو 24 سال کی سزا ہو چکی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں, ایسا کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو بیکیم لائک اے لیڈر, ایک رہنما کی حیثیت سے, ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کو کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ تاریخ میں پاکستان کے ایک اچھے لیڈر کی حیثیت سے اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ان کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. اور سیم تھنگ ہیپن ود مسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید آلسو, کہ ان کے ساتھ جب ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی, دنیا بھر کے ممالک ان کی بہا پر ڈیل کرنے کے لیے تیار تھے, ان کو لے کے جانے کے لیے تیار تھے, مگر انہوں نے انکار کر دیا. ان کا ایک تاریخی فکرہ ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا, میرا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا, میں پاکستان میں مر جانا پسند کروں گا, کیونکہ مرنے کے بعد میرا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. میں اپنے عوام کے ساتھ عوام کی خاطر نہیں رہوں گا, اور عوام کو چیٹ نہیں کروں گا, دغا دے کے میں اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کروں گا. اور انہوں نے اپنے الفاظ کو پورا کر کے دکھایا اور اپنی جان دی. تو کیا عمران خان بھٹو صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے, یا نیلسن منڈیلا کے نقش قدم پر چلیں گے جن کے بار بار ذکر کرتے ہیں, یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی گلو خلاصی کرانے کے لیے کسی قسم کی ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے, اور ایک بزدل, نااہل اور ناکارہ رہنما کے طور پر یاد رکھے جائیں گے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے, آپ سوچیں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. آج تک کے لیے اتنے کافی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم اور شکریہ.